يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور عزیزوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر آنے والے حالات، قیامت تک کیا کیا حالات آ سکتے ہیں، ان حالات کا ذکر فرما دیا. اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان حالات سے نمٹنے کا حل بھی بتلا دیا. اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے مرض اور مرض کا علاج دونوں بتلا دیا. ابھی اس وقت ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے، اور ہم ملک سے باہر نکل کر اگر ہم ساری دنیا کا جائزہ لیں تو مسلمانوں کے تئیں ساری دنیا اسلام اور اہل اسلام کی دشمن بنی ہوئی ہے. جتنے حربے اور ہتھ کنڈے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے اور پریشان کرنے کے ہو سکتے ہیں، وہ تمام کے تمام ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں. غرض مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ان کی آبرو ریزی کی جا رہی ہے، ان کو ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے، ان کو بے عزت کیا جا رہا ہے، ان کی جائیدادیں چھینی جا رہی ہیں، ان کے اوقاف کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ان کی اسلامی شناخت کو چھینا جا رہا ہے، ان کی عبادت گاہیں چھینی جا رہی ہیں، عبادت گاہوں پر شک و شبے پیدا کیے جا رہے ہیں، اور تو اور اسلامی طریقے پر تدفین کرنے کے لیے جو جگہیں مقرر ہیں، متعین ہیں قبرستان کی صورت میں، ان کو منہدم کرنے کی اور برباد کرنے کی سازشیں اور پلاننگ کے زور و شور پر ہیں. اور یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں کہ صرف آج کے ان دنوں میں اور یہ حکومت آنے کے بعد یہ چیزیں ہمارے ملک میں چل رہی ہیں. نہیں، بلکہ 2014 سے پہلے بھی یہ تمام چیزیں تھیں. فرق اتنا ہوا ہے کہ 2014 کے بعد ان کی رفتار تیز ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ جتنی تیزی کے ساتھ دشمنان اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازشیں اور پلاننگیں کر رہے ہیں، ان کی ان سازشوں اور کوششوں کا وہ فائدہ اور وہ مقاصد اتنی تیزی کے ساتھ سامنے نظر نہیں آ رہے ہیں جتنی تیزی کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ نصرت اور مدد ہے. دشمن کی پلاننگیں بڑی تگڑی ہیں، زبردست پلاننگ ہے،
لیکن دشمن اپنی پلاننگوں میں مکمل طریقے پر کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے۔ دشمن اپنے ہتھ کنڈے اپنانے میں کوششیں پوری کر رہا ہے، لیکن اس کی کوششیں پائے تکمیل تک نہیں پہنچ پا رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم لوگوں پر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری کیا کر رہا ہے؟ حفاظت کر رہا ہے۔ ابھی آپ روزانہ سوشل میڈیا پر، نیوز چینلوں پر اور جتنے بھی خبروں کے پلیٹ فارم ہیں، ان پلیٹ فارموں پر آپ آئے دن سن رہے ہیں فلاں مسجد پر کیس دائر ہوا، فلاں مسجد پر مندر کا شبہ کر دیا گیا، فلاں مسجد کو مشکوک بنا دیا گیا، فلاں جگہ پر ہندووادی دہشت گردوں نے اور ہندوتوا کی تنظیموں نے کیس دائر کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں ہمارے اپنے سامنے چل رہی ہیں، زبردست زور و شور کے ساتھ وہ چیزیں کیا ہیں؟ اور تو اور ہمارا جو بچا کچا وقف ہمارے پاس موجود تھا، اس وقف کو قانون کے دائرے میں لا کر کے، لا قانونیت پیدا کر کے اس کو بھی ہڑپنے اور ختم کرنے کی پلاننگ زور و شور پر ہے۔ ڈائریکٹلی اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا تو انڈائریکٹ اس کے اوپر وار کیا گیا اور چیلنج کیا گیا کہ یہ پارلیمنٹ سے پاس شدہ قانون ہے، سنسد کا بنایا ہوا قانون ہے، سب کو ماننا پڑے گا۔ اور بعض لوگوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ جو اس قانون کو نہیں مانے گا وہ دیش دروہی ہے۔ مطلب من مانی کی حد ہے۔ اور یہ چیزیں فرقہ وارانہ تشدد اور فرقہ وارانہ ذہنیت آزادی سے کچھ پہلے اس ملک کے اندر وجود میں آئی، دیش آزاد ہو گیا، اس کے بعد میں یہ چیزیں ختم ہو گئی۔ پھر ایک پارٹی وجود میں آئی جس نے اپنی روزی روٹی اور اپنی دکان ہی صرف فرقہ وارانہ حرکتوں اور سازشوں کے ذریعے چلانے کی کوشش کی، اور فرقہ وارانہ حرکتوں کے ذریعے ہی وہ پارٹی کیا ہو رہی ہے؟ آگے بڑھ رہی ہے۔ بابری مسجد کا کیس ہمارے سامنے ہے، زبردستی مورتی بٹھا کے اندھیرے میں رات میں چپتے چوری مورتی رکھ کے اس مسجد کی جگہ کو مشکوک بنایا گیا، مسجد پر کیس دائر ہوا، کورٹ نے تمام تر ثبوت ماننے کے بعد یہ اقرار کیا کہ مسلمانوں نے اور بابر نے یہ مسجد مندر کی جگہ پر نہیں بنائی۔ زبردستی یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ مسجد ہم کس کو دینا ہے؟ ہندو پکش کو دینا ہے۔ ہم اہل وطن نے، مسلمانوں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے اس فیصلے کو قبول کیا، کوئی بات نہیں۔ اگر ہمارے ایک مسجد جانے کی وجہ سے ہمارے ملک کا امن بحال رہتا ہے اور باقی رہتا ہے تو ہمیں یہ زخم کیا ہے؟ منظور۔ ہمارے دلوں پر یہ داغ جو لگ چکا ہے، نا انصافی کا یہ داغ ہمیں منظور ہے، لیکن ہمارے ملک کا امن خراب نہ ہو۔ 1991 کے اندر ایک ایکٹ بنا، اس ایکٹ کے تحت 1991 ایکٹ کے سیکشن 3 کے تحت یہ قانون بنایا گیا کہ 1947 میں جس عبادت گاہ کی جو حیثیت تھی وہی رہے گی، اسی کو تسلیم کیا جائے، اس میں کسی طرح کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ اور اسی کے تحت یہ قانون بھی بنایا گیا کہ 1991 سے پہلے جس کسی مذہبی عبادت گاہ پر کوئی اگر قانون چل رہا ہے، کوئی کیس ہے، اس کی تبدیلی کی کوئی بات اگر قانون میں چل رہی ہے تو اس 1991 ایکٹ کے تحت اس کو کیا کیا جائے گا؟ خارج کیا جائے گا۔ 1947 سے پہلے جو عبادت گاہ جس شکل میں ہے اس کو اسی شکل میں تسلیم کیا جائے گا، اور نیا کوئی کیس اس عبادت گاہ کے خلاف درج نہیں کیا جائے گا۔ جب اتنے صاف انداز میں لا بنا دیا گیا، قانون بنا دیا گیا، تو اس وقت میں ہمارے ملک کی کیا صورتحال ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ابھی چند ماہ قبل سنبل کی جامع مسجد کو مشکوک کر دیا گیا، اس کے فوارے کو شیو لنگ بتا کر کے نچلی عدالت نے جرات کا
سامنا کرتے ہوئے، دلیری دکھاتے ہوئے اس کے سروے کا حکم دیتی. اگر اس طرح سے نچلی عدالتیں 1991 ایکٹ کے خلاف کارروائی کرتی رہیں گی اور منمانی کرتی رہیں گی تو لوگوں کا تو بھروسہ ختم ہو جائے گا عدالتوں سے. متھرا کی شاہی عیدگاہ کو مشکوک بنا دیا گیا، دہلی کی جامع مسجد، قطب مینار کی مسجد اور ہمارے مدھیہ پردیش کی مسجد کمال الدین، دہلی کی سنہری مسجد، ایسی بے شمار مساجد ہیں جن مساجد کو اور عبادت گاہوں کو مندر کا شک و شبہ پیدا کر کے مشکوک بنا دیا. یہ جو ہمارا قانون 1991 میں بنایا گیا، اس قانون کی خلاف ورزی ہے اور اس کے سیکشن 3 کی خلاف ورزی ہے، جس کے اندر صاف صاف بتایا گیا کہ اب 1947 سے پہلے کی جتنی عبادت گاہیں ہیں ان عبادت گاہوں میں کسی طرح کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی. نچلی عدالتوں کی منمانی کرنا گویا کہ اس 1991 ایکٹ اور اس کے سیکشن 3 کو چیلنج کرنا ہے، جو کہ خالص طور پر اور صاف ستھرے طور پر ہمارے قانون کے ساتھ اور ہماری عدالتوں کے ساتھ کیا ہے، مذاق. یہ تمام جرأتیں، یہ تمام سازشیں اور پلاننگیں ہماری عبادت گاہوں کے خلاف کیوں ہو رہی ہیں؟ ایسا کیوں چل رہا ہے اس ملک کے اندر؟ ایسا لگتا ہے اب تو ججز کہنے لگے ہیں، جج یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں پر دباؤ بنایا جا رہا ہے، پریشر بنایا جاتا ہے اور عدالت کو حکومت مجبور کرتی ہے حکومت کے موافق فیصلے کرنے پر. یہ جج اپنے بیان دے رہا ہے. ابھی ایک کوئی لیڈی جج ہے جو ریٹائر ہونے والی ہے چند دنوں کے اندر، گجرات سے ان کا تعلق ہے. ان کا یہ بیان ہے کہ بہت سارے فیصلے ہم نے حکومت کے کہنے پر غلط فیصلے کیے. دہلی دنگوں کے اندر بے شمار بے قصور لوگوں کو اور اسٹوڈنٹوں کو جیلوں کے اندر بند کیا گیا. ان کی رہائی کے لیے اور ضمانت کے لیے جو عرضیاں اور جو درخواستیں داخل کی گئی ہیں، ان درخواستوں کو حکومت نے زور بنا کر کے زبردستی ان کو خارج کیا گیا، خارج کروایا. ججوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر اسی طرح سے اس ملک میں زبردستی اور حکومت کی بالادستی چلتی رہی تو اس ملک کا امن و امان خراب ہو جائے گا اور اس ملک کو بھگوان کے سوا اور اللہ کے سوا کوئی اور نہیں بچا سکتا. کسی بھی ملک کی بقا کے لیے اس ملک میں رہنے والے لوگوں کا امن و امان قائم رکھنا بے حد ضروری ہوتا ہے. ان کے اندر آپسی تال میل اور محبت اور الفت ہونا بے حد ضروری ہوتی ہے. جس ملک کے لوگوں میں تناؤ، کھینچاتانی، دشمنی، آپس میں نفرت ہو، وہ ملک کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. اس ملک میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس ملک کی ترقی رک جاتی ہے. تو ابھی جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور جو حالات چل رہے ہیں یہ کوئی نئے حالات نہیں ہیں. ان حالات سے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حالات پہلے بھی آئے ہیں، ابھی بھی آئے ہیں اور آتے رہیں گے، اور اہل اسلام کا کام ہے ان حالات کا ڈٹ کر کے کیا کرنا؟ مقابلہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت پر تسلی دے دی، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے تمہارے مالوں کے ذریعے. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہاری جانوں میں کمی کر کے، تمہاری جانوں کے ذریعے، تمہاری جانوں میں نقصان پہنچا کے ہم تمہیں آزمائیں گے. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم سے پہلے اہل کتاب کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں سنو گے جن سے تم رنجیدہ ہو جاؤ گے، ملال خاطر ہو جاؤ گے، تمہارا دل ٹوٹے گا، تمہیں تکلیف پہنچے گی، تمہیں ٹھیس پہنچے گی. ایسی باتیں تمہیں مشرکین کی طرف سے اور اہل کتاب کی طرف سے پہنچیں گی، اور تھوڑی بہت نہیں پہنچیں گی، بہت زیادہ پہنچیں گی. آج دیکھو آپ ہمارے سامنے کیا حال ہے، کیسی تکلیف دہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اور ہم ان غیروں کی بات تو چھوڑیں، ہمارے اپنے کچھ لچے لفنگے لوگوں کی طرف سے اور بکے ہوئے لوگوں کی طرف سے، جن کے منہ میں زعفرانی زبان ہے اور گھٹیا قسم کے ضمیر فرے، اس لوگوں کی طرف سے ایسی باتیں آ رہی ہیں جو ان باتوں کو سننے کے بعد ہمارا دل دکھتا ہے.
چند بکے ہوئے مولوی وقف بورڈ کے موافقت میں اپنا بیان دے رہے ہیں کہ حکومت نے جو کچھ قانون بنایا اس قانون سے ہم متفق ہیں، بہت اچھا کیا قانون بنا کے، اور اس قانون کے ذریعے حکومت مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے، ان کی پراپرٹی جو دوسرے لوگوں کے قبضے میں ہے اس کو چھڑا کر کے اس کی آمدنی سے مسلم خواتین کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ چند ایک بکے ہوئے مولوی جو کہ حکومت کے اشاروں پر ناچتے ہیں اور حکومت سے موٹی رقمیں لے کر کے ملک و ملت کا اور مسلم عوام کا نقصان کر رہے ہیں اور وقف کی املاک کو غاصبانہ طریقے پر لوگوں کو غصب کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں، جن کی تعداد 4-5 سے زیادہ نہیں۔ اور مسلمانوں میں ایسی کمیونٹیاں پائی جاتی ہیں، میں تو سمجھتا ہوں ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، لیکن ہم اس پلیٹ فارم سے تفرقہ بازی والی باتیں کرنے نہیں بیٹھے ہیں، اس لیے یہ باتیں یہاں سے کرنا مناسب بھی نہیں۔ ابھی کل پرسوں کا ویڈیو ہے، داؤدی بہرا سماج کے چند ایک لوگ، میرے خیال سے ان کی تعداد 40 سے زیادہ نہیں ہو، ہمارے ملک کے وزیر اعظم ان کے درمیان میں بیٹھے ہیں، اور ان کا ایک آدمی کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے کہ صاحب ہمیں بڑی تمنا تھی، بڑی امید تھی، بہت اچھا کیا آپ نے وقف کا قانون بنا دیا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ داؤدی بہرا سماج کے لوگ، اور لوگ کتنے ہیں؟ 40-50۔ اور گودی میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مسلم پکش کی طرف سے مودی کے اور حکومت کے بنائے ہوئے وقف قانون کی موافقت کی جا رہی ہے۔ مسلم سماج میں سے داؤدی بہرا سماج کے لوگ وقف بورڈ کے لیے بنائے گئے قانون کا کیا کر رہا ہے؟ سمرتھن کر رہا ہے۔ یہ نیوز چل رہی ہے، لوگوں کو ورغلانے کا کام کیا جا رہا ہے، بے وقوف بنانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ پرائم منسٹر اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو میسج دے رہے ہیں کہ 5-6 سال پہلے مجھ سے سیدنا صاحب نے یہ درخواست کی تھی کہ صاحب آپ ہمارے قانون میں، ہمارے وقف میں کچھ تبدیلی کیجئے اور ہمارے قانون کی املاک کو کارگر بنائیے اور اس کو محفوظ بنائیے۔ وہ سیدنا صاحب جن سیدنا صاحب کو یہ نہیں پتا ہے کہ روزہ کب رکھنا ہے اور افطار کب کرنا ہے، وہ سیدنا صاحب جن کو نماز کے اوقات کا اتا پتہ نہیں ہے، وہ سیدنا صاحب جن کو اپنی روزی روٹی سیکھنے سے اور شاہانہ انداز کی زندگی گزارنے سے فرصت نہیں ہے، وہ سیدنا صاحب پرائم منسٹر سے درخواست لگا رہے ہیں کہ صاحب آپ ہمارے وقف میں کیا کیجئے؟ تبدیلی کیجئے۔ تمہارا وقف سے کیا تعلق ہے یار؟ اور تم کون؟ کیا مسلم قوم کے نمائندے ہو؟ تمہاری کیا حیثیت اسلام کے اندر ہے؟ ارے یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم اسلام کو مانتے ہو لیکن اسلام کی نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ تم چاند دیکھ کے روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھنے کے بعد افطار کرنا شروع کر دو، یعنی کہ چاند دکھ جائے تو رمضان کا مہینہ شروع، اور دوسرے مہینے کا چاند دکھ گیا تو رمضان کا مہینہ ختم، یعنی اگلے دن کیا ہے؟ عید۔ یہ سماج، یہ وہ طبقہ ہے جو کہ اسلام کے نام پر ناصور ہے، رمضان کے 2 دن پہلے روزے رکھنا شروع کرتا ہے اور 2 دن پہلے روزے کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کی نمائندگی کرے گا یہ سماج، اور اسلام کے نام پر یہ معاشرہ لوگوں میں میسج دے گا کہ مودی صاحب کے بنائے ہوئے قانون سے ہم کیا ہیں؟ متفق ہیں اور ہم بہت خوش ہیں۔ جن کو یہ نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ نماز کو دن کے دونوں کناروں میں پڑھو، صبح کے وقت فجر کی نماز ادا کرو اور شام کے وقت میں کیا کرو؟ مغرب کی نماز ادا کرو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیانہ نماز کی کیا کرو؟ حفاظت کرو۔ علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ اور بھی قرآن کریم کے اندر آیتیں ہیں جن آیتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا کیا کیا؟ ذکر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث کے ذریعے بتلایا کہ فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا جاتا ہے، ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہو جاتا ہے، عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہو جاتا ہے، عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہو جاتا ہے۔ اس سیدنا کو اور ان کے ماننے والے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ نمازوں کو کن اوقات میں پڑھنا ہے، 3 نمازیں ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ وہ لوگ آج اس حکومت کے اشارے پر مسلمانوں میں تشویش پیدا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی طاقت کو اور یکجہتی کو کمزور کرنے کے لیے اپنے پلیٹ فارم سے یہ میسج دے رہے ہیں کہ مودی صاحب کے بنائے ہوئے قانون سے ہم کیا ہیں؟
تو اس وقت میں ہمیں اپنے لوگوں سے بھی چوکنا ہونے کی ضرورت ہے اور ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں میں سے جو ہمارا اپنا لیول لگا کے، اسلام کا لیول لگا کے، اہل اسلام کا لیول لگا کے ہماری پلاننگوں کو، اور ہم جو اس وقف ایکٹ کے خلاف جو کچھ دھرنے اور احتجاج کر رہے ہیں ان کو کمزور بنانے کی کیا کر رہے ہیں؟ کوششیں کر رہے ہیں۔ تو اس حکومت کی شروع سے ہی یہ منشا رہی ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو کیا کیا جائے؟ کمزور کیا جائے، ان کو اپاہج بنایا جائے، ان کو کہیں کا نہ چھوڑا جائے۔ ہماری یہ عبادت گاہیں ہمارے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہیں۔ کسی بھی سماجی، فلاحی، تنظیمی، اجتماعی کام کرنے کے لیے ایک مرکز کی ضرورت ہوتی ہے، اور مرکز قائم کرنے کے لیے زمین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہمیں عبادت کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، تو ہمیں زمین کی بھی ضرورت ہے اور عمارت کی بھی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے مردوں کو دفن کرنا ہے تو ہمیں قبرستان کی ضرورت ہے۔ ہمیں عید کی نماز پڑھنا ہے تو ہمیں عیدگاہ کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے کوئی ملی اور سماجی کام کرنا ہے تو جماعت خانوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں مسافروں کی قیام گاہ کا انتظام کرنا ہے تو مسافر خانوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں یتیم خانہ بنانے کی ضرورت ہے تو ہمیں یتیم خانے کی ضرورت ہے، تو ہمیں یتیم خانے کے لیے عمارت اور زمین کی ضرورت ہے۔ اور ان تمام چیزوں کا تعلق اوقاف سے ہے۔ کس سے؟ اوقاف سے۔ دشمنان اسلام برسوں سے یہ نوٹس کر رہا ہے کہ ان اہل اسلام کو اسلام سے کیسے ہٹایا جا سکتا ہے، ان کے اندر اسلام کی جو روح پھونکی ہوئی ہے اس روح کو کیسے مندمل کیا جا سکتا ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہزاروں ہتھ کنڈے دشمنان اسلام مسلمانوں کے اندر سے اسلامی روح کو نکالنے کے لیے اپنا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان ہتھ کنڈوں میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ کبھی گھر واپسی کی بات کرتے ہیں، کبھی اہل اسلام کی لڑکیوں اور بچیوں کو ورغلانے کی اور ان کو ہندوازم کی طرف کنورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، کبھی اسلام کے اندر نکتہ چینی کی بات کرتے ہیں، کبھی 3 طلاق کا مسئلہ لے آتے ہیں، کبھی حلالے کا مسئلہ لے آتے ہیں، کبھی میراث کا مسئلہ لے آتے ہیں، کبھی کسی اور چیز کا مسئلہ لے آتے ہیں۔ اس طرح سے اسلام اور اہل اسلام کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کر کے اہل اسلام کو اسلام سے متنفر کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اب جب ان کے وار مکمل طریقے پر ان پر نہیں چل پا رہے ہیں تو بڑے شاطرانہ طریقے پر دشمنان اسلام نے یہ دماغ لگایا کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے جس کو کمزور کر دیا جائے، جس کو تباہ و برباد کر دیا جائے تو اہل اسلام کا خود بخود اسلام سے رشتہ ٹوٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے نظر دوڑائی تو ان کے پاس 2 چیزیں نکل کر کے سامنے، مساجد اور مدارس۔ بھئی مساجد اور مدارس یہ 2 ایسی جگہ ہیں جن 2 جگہوں کی وجہ سے اہل اسلام کا رشتہ اسلام سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ان مساجد اور مدارس کو ختم کر دیا جائے تو اللہ کی قسم اہل اسلام کے درمیان سے اسلام کی شناخت ختم ہو جائے گی۔ اسلام کی بقا کے لیے مساجد اور مدارس کیا ہیں؟ اسلام کی حفاظت کے ضامن ہیں۔ بھئی مساجد سے پیغام دیا جاتا ہے، امن و شانتی کی باتیں کی جاتی ہیں، اخلاص کی باتیں کی جاتی ہیں، انسان کو سدھرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، سماج کو اور معاشرے کو سدھارنے کا کام کیا جاتا ہے۔ ائمہ اور خطبہ اپنے وعظوں میں، تقریروں میں، بیانوں میں مسجدوں سے پیغام دیتے ہیں کہ بھئی یہ معاشرے کے اندر غلط ہو رہا ہے، اس کو ختم کیا جائے، یہ معاشرے کے اندر صحیح نہیں ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اس طرح سے ایک اسلام کی روح لوگوں کے اندر پھونکی جاتی ہے۔ اور مدارس کے اندر علماء تیار کیے جاتے ہیں، حفاظ تیار کیے جاتے ہیں، قراء تیار کیے جاتے ہیں، مفتیان تیار کیے جاتے ہیں، تاکہ وہ عوام میں آ کر کے لوگوں کو مسائل بتائیں، لوگوں کو غلطیوں سے بچائیں، لوگوں کو برائیوں سے اور گمراہیوں سے روکیں۔ تو اب حکومت نے ان مساجد اور مدارس کو ختم کرنے کے لیے اوقاف کو مشکوک بنا کر کے اور کمزور بنا کر کے ان عمارتوں کو منہدم کرنے کی پلاننگ کی، تاکہ یہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے کی بانس۔ مساجد ہی نہیں رہیں گی اور مدارس ہی نہیں رہیں گے تو لوگوں کے اندر دین اسلام کی شناخت کیسے رہے گی؟ لوگ خود بخود دین اسلام سے متنفر ہوتے جائیں گے اور دور ہوتے جائیں گے، اور ہمارا جو ایجنڈا ہے، جو کہ بڑا مضحکہ خیز ایجنڈا ہے، گھر واپسی، اس کی طرف لوگ خود بخود کیا ہو جائیں گے؟ تو میرے عزیزوں، اس وقت بڑے نازک حالات سے ہمارا ملک گزر رہا ہے اور ہم اہل اسلام گزر رہے ہیں۔ ان حالات کے اندر چند ایک کام کرنے کے ہمارے لیے ہیں، جن کاموں کو ہمیں مضبوطی کے ساتھ آج ہی سے شروع کر دینا چاہیے اور ان کو کرنا چاہیے۔ مسلم پرسنل لا کی شروع دن سے یہ کوشش رہی ہے، جب سے یہ قانون اور یہ بل پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا گیا، مسلم پرسنل لا بورڈ بڑے زور و طاقت کے ساتھ اور شدت
اور قوت کے ساتھ میں اس کی مخالفت کے اندر کھڑا ہے. جو کچھ اس کے بس میں تھا، جیسے جیسے ممکن تھا، تمام تر کوششوں کے ذریعے اس بل کو رد کرانے کی کیا کی ہے حکومت مسلم پرسنل لا بورڈ نے کوشش کی. اس کے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ نے ایک QR کا سسٹم چلایا تھا کہ جس کے ذریعے کروڑوں کی تعداد میں JPC کو ای میل بھیجے گئے کہ ہم مسلمان جو ہے اس وقف ایکٹ کو، اس ترمیمی بل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اس کے لیے مختلف تنظیموں کے مسلم نمائندوں سے ملاقاتیں کی، مختلف جماعتوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی، مختلف پارٹیوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی، اور خود JPC سے مسلم پرسنل لا بورڈ کے لوگوں نے ملاقاتیں کی، حکمرانوں سے ملاقاتیں کی کہ یہ بل جو ہے یہ ہمارے موافقت میں نہیں ہے، ہماری مخالفت میں ہے، لہٰذا اس بل کو پارلیمنٹ میں پاس ہونے سے کیا کرا جائے، روکا. آخرکار حکومت نے اپنی منمانی کرتے ہوئے اس بل کو کیا کر لیا، پاس کر لیا. اب جب پاس کر لیا تو ایسی صورت میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اوقاف ہمارے پاس موجود ہیں، بچے کچھ اوقاف، ان کی حفاظت کے لیے ہم حصار بندی کریں، ان کی احاطہ بندی کریں، ان کو کھلے میں نہ چھوڑیں. بعض مساجد ہماری ایسی ہیں جن کے صحن کھلے ہوئے ہیں، ان کے اوپر حریصانہ نظریں، اپنا تعصبانہ مزاج اور حریصانہ نظریں ان کو اپنا نشانہ بنا سکتی ہیں. ہمارے بہت سارے قبرستان کھلے میں ہیں، ہماری عیدگاہیں کھلے میں ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر آپ چھت ڈالیں یا چھت قائم کریں، لیکن ان کی حصار بندی کریں. کم سے کم ہم کھمبے گاڑ کر کے اور پول گاڑ کر کے ان کو ایسا بنائیں کہ اتنی جگہ جو ہے ہماری وقف کی جگہ ہے، اتنی جگہ ہمارے قبرستان کی جگہ ہے، ان کی باؤنڈری کی کوشش کریں. اگر باؤنڈری بہت زیادہ مشکل ہے تو تاروں کے ذریعے اس کی فکسنگ کریں اور اس کو متعین کریں کہ اتنی جگہ کیا ہے، ہماری درگاہ کی جگہ ہے، اتنی جگہ ہماری عیدگاہ کی جگہ ہے، اتنی جگہ ہماری قبرستان کی جگہ ہے، اتنی جگہ ہماری مسجد کی حد ہے. نمبر 2، جن اوقاف کے ابھی تک رجسٹریشن نہیں ہوئے ہیں، چاہے پرانے اوقاف ہوں، نئے اوقاف ہوں، جلد از جلد ان کے رجسٹریشنوں کی کیا کریں. یہ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ کل سپریم کورٹ نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. یہ کہہ دیا کہ جو پرانا وقف ہے وہ پرانا وقف پرانے قانون کے حساب سے ہی ہوگا، اس کے اندر کوئی تبدیلی حکومت نہیں کر سکتی. اور کلیکٹر کو جو اختیارات دیے گئے تھے، کلیکٹر اپنے اختیارات کا استعمال نہیں کر سکتا. بہت ساری باتیں ہمارے لیے خوش آئین کل سپریم کورٹ کی طرف سے آئی ہیں. اس سے ہمیں خوشی ملی ہے کہ آج بھی ہمارے ملک میں انصاف پسند لوگ موجود ہیں، آج بھی ہماری عدالتوں کے اندر منصف جج موجود ہیں جن کی طرف سے ہمیں یہ توقع ہے اور یہ امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ہمارے اس ملک کو بکھرنے اور ٹوٹنے نہیں دیں گے اور ہمارے اس ملک کا امن خراب ہونے نہیں دیں گے. نمبر 3، ہماری جو اوقاف کی املاک ہیں، ان املاک میں حقیقت یہ ہے کہ جتنا حکومت نے اور غیر مسلموں نے قبضہ نہیں کیا ہے، اللہ کی قسم اس سے زیادہ ناجائز قبضے ہمارے مسلمانوں نے کیے. ایسی پراپرٹیز جن کا ایک مہینہ کا کرایہ تقریباً 1,500 روپے بنتا ہے، ایسی پراپرٹیز کا کرایہ آج بھی ہمارے وہ ظالم اور مجرم قصوروار مسلم 150 روپے 200 روپے سے زیادہ نہیں دیتے. شرم آ جانا چاہیے ان ظالموں کو کہ ناجائز حرام کی روزی خود بھی کھا رہا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی کھلا رہا ہے اور سمجھنے کو تیار نہیں ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ دیکھو جب کوئی قوم کسی اجتماعی گناہ میں مبتلا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. اور یہ جو قانون ہمیں آیا ہے نا، یہ ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے اپنے ظلم و جور کی وجہ سے، اور ہم نے جو اوقاف کی پراپرٹیز پر ناجائز قبضے کر رکھے ہیں نا، ان قبضوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر یہ عذاب آیا ہے کہ ابھی بھی تم سدھر جاؤ. یہ ناجائز قبضے جو تم نے ہڑپ رکھے ہیں، ان ناجائز قبضوں سے باز آ جاؤ. یہ قبضے تم اوقاف کے حوالے کر دو اور تم اپنی منمانی سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. برسوں سے اور ایسا تصرف میں کیا کیا رونے آپ سے رہوں، جن لوگوں کو اوقاف کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، ایسے خدا ناترس لوگ اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہے. خود انہوں نے حکومت کے کہنے پر اوقاف کے دستاویز غائب کر دیے تاکہ کسی طرح کا کوئی کیس اور کوئی ثبوت ان کے پاس میں موجود نہ رہے. رشوتیں لے کر کے اور چند کوڑیوں کے فائدے کی خاطر انہوں نے ملک و ملت کو ایسا نقصان پہنچایا ہے کہ وقف کی پراپرٹیز کو غاصب لوگوں کے حوالے کر دیا، ان پراپرٹیز کو بیچ کھایا ہے. ایسے چوٹے قسم کے لچے اور لفنگے لوگ اوقاف کے ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے یہ تک نہیں سوچا کہ اس ملک کے ذریعے ہماری ملت کا اور قوم کا کتنا بھلا ہوگا، اس کو تباہ و برباد کر دیا. تو
آج بھی ان لوگوں کے لیے سدھرنے کا موقع ہے کہ جتنا حرام کھا چکے ہو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کسی نے کسی مسلمان کی یا کسی کی بھی ایک بالشت زمین غصب کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کی اس کو 7 زمینوں کا ٹوپ بنا کر کے اس کے گلے میں پہنائے۔ یہ تو کسی ایک شخص کی زمین ایک بالشت غصب کرنے کا حکم ہے، ہزاروں لوگوں کی پراپرٹیز، بھئی کوئی وقف کی جگہ ہوتی ہے، سارے مسلمان اس وقف کی جگہ کے حقدار ہوتے ہیں، لاکھوں مسلمانوں اور کروڑوں مسلمانوں کی زمینوں کو یہ لوگ ظالم غصب کر کے بیٹھے، ان کا حشر کے اندر کیا ہوگا اس حدیث کی روشنی میں اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، ان نازک حالات میں تمہارے لیے جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ تم صبر کرو۔ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مناسب طریقے پر اپنی جد و جہد کو کیا کرو، جاری رکھو۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ہمارے بس میں ہے، جو کچھ گائیڈ لائن ہمارا مسلم پرسنل لا بورڈ ہمیں دے گا اس کے مطابق ہمیں احتجاج کرنا ہے، ہمارے اپنے علاقے کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے، ہماری اپنی جگہ کے مقاصد کو دیکھتے ہوئے سمجھدار لوگوں کے ماتحتینوں اور ان کے بینر تلے کیا کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے۔ جیسا نوٹیفیکیشن ہمیں ملے گا مسلم پرسنل لا بورڈ سے اس کے موافق اپنی منمانی طریقے پر نہیں۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جن غاصبوں نے وقف کی زمینوں کو ہڑپ کر رکھا ہے ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اوقاف کی جائیداد کو اوقاف کے حوالے کریں۔ جنہوں نے بیچ کھایا ہے اس بیچی ہوئی زمین کے واپس لانے کے لیے جو کچھ ممکن کوششیں کر سکتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کو واپس لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، آگے کی آیت مجھے یاد نہ رہی لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم نے تقوی اختیار کیا اور صبر اختیار کیا تو ان لوگوں کی سازشیں اور پلانیں گے تمہیں لا یضرکم کیدہم شیئا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، لا یضرکم کیدہم شیئا، کہ ان ظالموں کی کوئی پلانیں گے تمہیں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، شرط ہے کہ تم صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو۔ جب تک تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرو گے، صبر اختیار نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آئے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتے ہو تو ایسے صورت میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے صبر بھی کرنا پڑے گا، تقوی بھی اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ ظالم لوگ تمہارے اوپر اپنا بس نہیں چلا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوقاف کی حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔